حضور کے صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ذکر کرے خیر کے ساتھ کرنا یہ فرض ہے۔ سرکار فرماتے اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو فامسکو، تو ان پر تان نہ کرو، خاموش رہو۔ بعض اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے فضائل بیان نہ کرو، حالانکہ امت کے سارے محدثین نے امسکو کی تشریح یہ کی۔ مجدد صاحب نے بھی بیان کیا، وقت کا اختصار ہے ورنہ میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی نے بھی یہی بیان کیا، ملا علی قاری نے بھی یہ بیان کیا، امت کے تمام محدثین نے امسکو کا ترجمہ اور مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جب میرے صحابہ کے مشاجرات اور ان کے باہمی معاملات کا تذکرہ آئے تو اے میری امت ان پر تان کرنے، ان پر آبجیکشن کرنے، معاذاللہ ان کو برا بھلا کہنے سے اپنی زبان کو روک لو۔ اسی کو کف لسان کہا جاتا ہے۔ زبان اپنے منہ میں رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا، لیکن بعد میں وقوف اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَأَمْسِكُوا، مطلب یہ کہ صحابہ کا ذکر ہی نہیں کرو۔ حضرت امیر معاویہ مسلمان تھے، صحابی تھے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک لاجیکل بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود صحابہ کی فضیلتیں بیان کی۔ بخاری شریف میں بھی حضرت امیر معاویہ کی فضیلت پر روایات موجود، دیگر حدیث کی کئی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ کے فضائل اور حضور کی دعائیں آپ کے لیے موجود ہیں۔ امام ترمذی نے بھی بیان کی، بڑے بڑے محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والی احادیث کو روایت کیا، اور دیگر صحابہ کے بھی فضائل حضور نے بیان کیے۔ تو اگر اذا ذکر اصحابی فامسکوا کہ حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو، اور معاذ اللہ خاموش رہنے کا اگر مطلب یہ ہو کہ ان کی فضیلت بیان نہ کرو، تو لاجیکل بات ہے کہ اگر فضیلت بیان کرنے سے حضور نے منع کرنا تھا تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے فضائل کیوں بیان فرمائے؟ صحابہ کے فضائل، اہل بیت بھار کے فضائل بیان کیے۔ ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے فضائل، احادیث، فرامین مصطفیٰ، امت کو اپنے شاگردوں کو تعلیم کیے، اور صحابہ سے لے کے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امت کے محدثین تک سند بسند یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کی فضائل والی احادیث اور روایات آئیں۔ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، اور سیاست کی دیگر کتابوں میں بھی صحابہ اور اہل بیت اطہار کی فضیلت پر پورے پورے چیپٹر ہے، درجنوں بلکہ سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ اگر صحابہ کا ذکر کرنا ہی ممنوع تھا، اگر صحابہ کے ذکر کرنے سے ہی ممانعت کرنا حضور کا مقصود تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فضائل کیوں بیان فرمائے؟ آپ کے صحابہ نے ان کو آگے روایت کیوں کیا؟ امت کے محدثین نے ان کو سند سے لے کر اپنی کتابوں میں درج کیوں کیا؟ اور آج ساری امت ان فضائل کو پڑھتی اور بیان کیوں کرتی ہے؟ تو در حقیقت یہ امسکو کا کف لسان کا غلط مفہوم لوگ لیتے ہیں کہ کف لسان کا مطلب ہے فضیلت بیان نہ کرو۔ کف لسان کا مطلب یہ ہے اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو، ان کے مشاجرات کو، ان کے معاملات کو، ان کے فیصلوں اور اجتہادات کو ذکر کیا جائے، ان کے باہمی معاملات کا ذکر کیا جائے، تو چونکہ مسلم عادل تھے، غیر فاسق تھے، ان کے فیصلے اور اختیارات اور اجتہادات اور مشاجرات اجتہاد پر مبنی تھے، لہذا جب ان باتوں کا ذکر ہو تو امسکو، تو اپنی زبان اپنے منہ میں رکھو، خاموش رہو، ان پر تان نہ کرو۔ اور جب فضیلت کی بات آئے تو میں نے جو اپنے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے ہیں ان کو اعلان ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ ذکر صحابہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا آنا، آپ کا جمع ہونا اس مسجد کے امام حضرت علامہ حافظ حارث عطاری ان کا اس محفل کو نکات پذیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔